فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے اور یہ باز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اس پروردگار عالم نے انسانوں کو بنانے سے پہلے جناتوں کو پیدا کیا اور جناتوں سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتے جو اللہ کی ایک نوری مخلوق ہے اور معصوم ہے، اللہ کی نوری مخلوق ہے، یعنی اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے اور وہ معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ ممکن نہیں، ان سے گناہ ممکن نہیں، محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا، جس کو ہندی میں کہتے ہیں اسمبھو اور انگلش میں کہتے ہیں امپاسبل۔ بالکل ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا جی، اس کے لیے معصوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مخلوق جو ہے یہ فرشتے ہی ہیں، اور انسانوں میں انبیاء اکرام، ان کی ذات ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا، ان دو کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایک تو اللہ کی مخلوق فرشتے وہ معصوم ہیں، اور انسانوں میں سب نہیں بلکہ صرف کون؟ انبیاء اکرام۔ انبیاء اکرام ہی کا وہ مرتبہ ہے کہ اللہ نے انہیں معصوم پیدا کیا۔ اس کے علاوہ رہے اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، غوث، قطب، ابدال، ان سب سے بھی گناہ ہوتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن معصوم یہ نہیں۔ معصوم جو ہیں وہ پیغمبر ہی ہیں، نبی ہیں اور فرشتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں میں سے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں سے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جبکہ کہا آپ کے رب نے اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے محبوب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو نائب ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نائب بنا رہا ہے، خلیفہ۔ تو انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہوا
جب فرشتوں سے یہ کہا تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو ایسوں کو خلیفہ بنا رہا ہے، ایسوں کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کریں گے اور خونریزی کریں گے، آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے۔ اب دیکھیے فرشتوں کے علم کی عالم دیکھیے آپ، فرشتے بھی غیب داں ہیں، غیب کی خبر رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں۔ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے صرف فرما رہا ہے کہ میں زمین پر انسان پیدا کرنے والا ہوں، اور فرشتوں کو علم ہے کہ وہ انسان دنیا میں جا کر فساد پھیلائے گا، وہ انسان دنیا میں جا کر آپس میں لڑے گا، بھائی بھائی سے لڑے گا، پڑوسی پڑوسی سے لڑے گا، رشتہ دار رشتہ دار سے لڑے گا، کوئی ایک دوسرے کو نہیں بھائے گا، ملک ملک آپس میں ٹکرا جائیں گے، جنگیں ہوں گی، خونریزیاں ہوں گی، قتل عام ہو جائے گا۔ یہ سب علم فرشتوں کو ہے۔ تو فرشتے اللہ کی مخلوق، اللہ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ نہیں بنایا، لیکن فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ ابھی زمین پر انسان پیدا نہیں ہوا، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف فرمایا اور فرشتوں کو یہ علم حاصل ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ انسان دنیا میں جا کر کیا کرے، اور فرشتوں سے کہیں افضل و اعلیٰ انبیاء اکرام ہوا کرتے ہیں، فرشتوں سے بڑا مرتبہ نبیوں کا ہوا کرتا ہے، اور نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ مرتبہ ہمارے نبی کا ہے۔ تو جب فرشتوں کو غیب کا علم ہے اور قرآن سے ثابت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا وہابی کا ملا آ جائے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ فرشتوں کا اس کا علم نہیں جا۔ قرآن کہہ رہا ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تو انہیں پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کریں گے۔ تو فرشتوں کو جب اس کا علم ہے غیب کا، تو ہمارے نبی کو غیب کا علم کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا فرشتوں نے آگے کہا، صرف اتنا ہی نہیں کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہی کافی ہے۔ ہم ہیں تو تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری تسبیح کرنے کے لیے، تو کسی کو کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں نے تمہیں غیب کا علم ضرور دیا ہے، لیکن تمہارے غیب کے علم کی ایک حد ہے، وہیں تک جانتے ہو جتنا میں نے چاہا۔ اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کے غیب کے علم کی بھی ایک حد ہے۔ ہم نے کب کہہ دیا کہ نبی کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے؟ اگر ہم نے یہ کہا ہو تو کہو کہ ہاں اللہ کے برابر کر دیا۔ جس طرح فرشتوں کے علم کی ایک حد ہے، ویسے ہی نبی کے علم کی بھی ایک حد ہے، لیکن اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ بن کر زمین پر تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنا جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو بنا دیا۔ حضرت شیث علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے اپنا جانشین اور دوسرے نبی کو بنایا۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے جانشین بنائے گئے، اور یہ خلافت کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ خلافت کا سلسلہ، بھائی آرام سے سکون سے بانٹ دو، بالکل اچھا چلو آرام سے بانٹ دو خاموشی کے ساتھ، اور بالکل آپ لوگ توجہ ادھر رکھیے، بانٹنے والے خاموشی سے بانٹ دو۔
ادھر توجہ، درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ خلافت کا سلسلہ چلتا رہا، اس طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی آتے رہے، جو اللہ کے خلیفہ ہوئے، زمین پر تشریف لاتے رہے، اللہ اکبر۔ اور پھر سب سے آخری نبی کا زمانہ آیا، ہمارے نبی سب سے آخری نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیا خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے بھی خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب اللہ کی خلافت جو نبی کو ملی تھی، میرے نبی جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اب آپ کا جانشین بننا ہے، تو آپ کا جانشین کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ وہ خلافت ہے جو خدا نے میرے نبی کو عطا کی تھی۔ اب نبی کا خلیفہ کوئی معمولی انسان نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کی خلافت کی بات آئی تو لوگوں نے کسے پسند کیا؟ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میرے بعد اللہ اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی اور کو جو ہے خلافت کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے۔ حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں۔ اور جب حضرت ابو بکر کی خلافت کی بات آئی تو سب نے تسلیم کر لی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی خلافت کو منظور نہیں کرتا۔ ہاں، حضرت ابو بکر ہی اس لائق ہیں کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے۔ اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بنایا گیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی سچی نیابت کا حق ادا کر دیا، میرے نبی کی نیابت کا حق ادا کر دیا، کسی مسلمان پر کوئی ظلم نہ ہونے دیا، نہ ظلم کیا، جیسے میرے نبی نے انصاف کیا، حضرت ابو بکر صدیق بھی اسی طریقے سے شریعت کے مطابق لوگوں سے انصاف کر رہے ہیں، جیسے میرے نبی نے جو ہے شریعت مطہرہ کو جو ہے پہنچایا، دین کی تبلیغ کی، حضرت ابو بکر صدیق اپنے نبی کے طریقے پر وہی طریقہ اختیار کرتے ہوئے لوگوں میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جب وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو خلیفہ بنا دیا، اپنے بیٹے کو نہیں بنایا۔ چاہتے تو اپنے بیٹے کو بنا دیتے، آج لوگ لیتے ہیں اپنے بیٹے کو بنا دیتے ہیں، خود ہٹے بیٹے کو بنا دیا، بیٹے کو بنا دیا۔ نہیں، شریعت بیٹا نہیں دیکھتی، خاندان نہیں دیکھتی، شریعت تقویٰ و طہارت دیکھتی ہے، علم دیکھتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ میرے بعد میرے بیٹا سب سے بڑا مرتبے والا نہیں ہے، اس وقت میرے بعد اگر کوئی سب سے بڑا مرتبے والا ہے تو وہ حضرت عمر کی ذات ہے۔ حضرت عمر کو خلافت دے دی گئی، حضرت عمر نے بھی خلافت کی، آپ نے بھی نبی کی نیابت کا حق ادا کر دیا، بالکل اسی طریقے سے جو ہے خلافت کی۔ اور جب حضرت عمر فاروق اعظم کا وصال ہوا تو آپ نے بھی اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، آپ نے بھی نہیں بنایا اپنے بیٹے کو خلیفہ۔ دیکھو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، آپ نے بھی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، 6 لوگوں کو
کمیٹی بنائی 6 لوگوں کی، کہا یہ 6 لوگ جسے منتخب کر لیں گے وہ خلیفہ بنے گا، لیکن اپنے بیٹے کو اس کمیٹی میں تو رکھا، لیکن کہا خلیفہ نہیں بنے گا، خلیفہ نہیں بنے گا۔ اللہ اکبر، کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی نے جب جو ہے بیٹھ کر فیصلہ کیا تو فیصلے میں حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ خلیفہ چن لیا گیا۔ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ بنا دیے گئے، اور جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو اب حضرت مولا علی کو خلیفہ بنا دیا۔ اس طریقے سے یہ 4 خلیفہ بنے۔ اب جو رافضی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خلافت کا پہلا حق حضرت علی کا تھا، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ نے شیر خدا کی طاقت کو دیکھا ہے؟ کیا کبھی شیر خدا نے کبھی غلط بات کو قبول کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ حضرت علی کی تلوار اٹھتی تھی غلط بات کے خلاف، لیکن غلط بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اگر حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ کے لائق نہ ہوتے تو حضرت علی کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ اگر حضرت عمر دوسرے خلیفہ کے لائق نہ ہوتے، حضرت علی کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ اگر حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ بننے کے لائق نہ ہوتے، حضرت علی کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اب چوتھے خلیفہ حضرت علی بنائے گئے تو امیر معاویہ نے دعویٰ کر دیا، حضرت امیر معاویہ نے، کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے۔ اب حضرت علی کی تلوار اٹھتی ہے، کہا نہیں اب چوتھا حق، اب میں نے پوچھا تو کہا نہیں ہے، میں نے دیکھا حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا، وہ مجھ سے زیادہ مستحق تھے۔ حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا، وہ مجھ سے زیادہ مستحق تھے۔ حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا، وہ مجھ سے زیادہ مستحق تھے، لیکن اب خلافت کا سب سے زیادہ حق میں رکھتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی دعویٰ کیا۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ ہم آپ کو یہاں ایک بات بتا دینا چاہتے ہیں، جتنے صحابی رسول ہیں ان سب کی عزت و تعظیم ہمارے لیے فرض ہے۔ کسی بھی صحابی کی توہین کرنا یہ گمراہی ہے۔ لوگ حضرت امیر معاویہ کی توہین کر دیتے ہیں، رافضی تو بہت برا بھلا کہتے ہی ہیں۔ ہمارے کچھ سنی بھائیوں کو بھی دیکھا گیا کہ وہ بھی جو ہے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، حضرت امیر معاویہ نے جو خلافت کا دعویٰ کیا تھا وہ کوئی نفس پرستی کے اوپر نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے اپنے ذہن کام کر رہے تھے۔ حضرت علی کا ذہن اپنا کام کر رہا تھا، وہ اپنے ذہن سے سوچ رہے تھے، یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ مجھے خلیفہ بنا دیا جائے۔ تبھی تو جب حضرت امیر معاویہ نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا تو عیسائیوں کے ایک بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کے پاس خط لکھ کر بھیجا تھا کہ کہو تو ہم اپنی فوج آپ کی طرف بھیج دیتے ہیں، ہم تم مل کر کے حضرت علی سے لڑیں گے اور تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ نے جو کہا تھا کہ ابھی تو میں حضرت علی سے لڑنے کے لیے اپنی فوج بھیج رہا تھا، لیکن نادان تو جو ہے ہم سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، سن میں اپنے فوج کے 2 رستے کرتا ہوں، 2 ٹکڑے کرتا ہوں، ایک حضرت علی کی طرف جائے گا اور ایک تجھ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ نفس پرستی نہیں تھی ان کے دلوں میں، وہ نفس والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ مجتہد لوگ تھے، وہ جو کرتے تھے، ہاں اس میں ان سے کوتاہی خطا ہوئی، حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی، لیکن اس خطا پہ ہمیں اور آپ کو کہنے کا کچھ حق نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ وہ ہمارے بڑے تھے۔ آخر میں حضرت علی ہی خلیفہ بنائے گئے، اور جو ہے جب حضرت علی کا وصال ہوا تو حضرت امام حسن یہ خلیفہ بنا دیے گئے، اور جب حضرت امام حسن خلیفہ بنائے گئے اور حضرت امیر معاویہ جو ہے خلافت کا دعویٰ کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی وہ حدیث جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، میرا یہ بچہ حسن تو مسلمان گروہ میں صلح کرا دے گا۔ بولو، اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کوئی گمراہ نہیں تھے، بددین نہیں تھے، بلکہ مسلمان تھے۔ تبھی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا یہ بچہ 2 مسلمان گروہ میں صلح کرا دے گا۔ وہی ہوا، حضرت امام حسن نے جو ہے چند مہینے جو ہے خلافت کر کے خود خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی، خود سونپ دی، کہا لو جنگ فساد نہیں مسلمانوں میں، آپ ہی کرنا، ان کو دے دی گئی۔
اس شرط کے ساتھ کہ یہ خلافت آپ کے بعد واپس حضرت امام حسن کے ہی پاس آئے گی، جب تک آپ ہو کرو بعد میں واپس آئے گی۔ حضرت امیر معاویہ اس لائق تھے، متقی پرہیزگار نیک شخص صحابی رسول تھے، کاتب وحی تھے، کاتب وحی میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی اللہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جو وحی لے کر کے آیا کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ اس کو لکھا کرتے تھے، کاتب وحی میں آپ کا شمار ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ خلافت آپ نے جو ہے کی، اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہو گیا تو یزید پلید نے خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگر یزید کے اندر حضرت امیر معاویہ والی بات ہوتی تو میں بھی قبول کر لیتا، اگر یہ بھی متقی ہوتا، پرہیزگار ہوتا، نیک ہوتا تو مجھے کوئی خلافت نہیں چاہیے تھی، میں بھی قبول کر لیتا۔ لیکن دیکھا یزید پلید نہ تو جو ہے متقی تھا، نہ پرہیزگار تھا، بلکہ جواری بھی تھا، شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا۔ اللہ اکبر! بلکہ زانی اور جواری اور شرابی نہیں، بلکہ زانی اور جوئے کو عام کرنے والا تھا۔ اس نے جو ہے بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا تھا۔ اللہ اکبر! اس طرح کا فتنہ و فساد پھیلایا جا رہا تھا۔ تو بولو امام حسین کیسے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے؟ وہ امام حسین جن کے نانا جان آپ کو گود میں بٹھال کر کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ وہ امام حسین کہ ایک مرتبہ امام حسین اللہ کے رسول کی گودی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو چوم بھی رہے ہیں اور سونگ بھی رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں اور سونگ بھی رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، بچے کو چومنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگنا سمجھ میں نہیں آتا، آپ سونگ کیوں رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سن لو، میرے یہ بچے حسن و حسین جنت کے دو پھول ہیں، اور پھول چوما بھی جاتا ہے اور سونگا بھی جاتا ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آپ کیسے کسی غلط بات کو قبول کر لیتے، اور اگر کر لیتے تو آج تو جو ہے بے نمازیوں کو بہت موقع مل جاتا، جواریوں کو بہت موقع مل جاتا۔ ہم کہتے جواریوں سے ارے صاحب مسجد کے کام میں تمہیں کیا دخل، چلو ہٹو، پہلے اپنی حالت سدھارو۔ کہتے چپ، امام حسین نے جواری کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، تو کون ہوتا ہم سے کہنے والا مولوی؟ چل ہمارا کہنا مان، جیسے امام حسین نے یزید کا مانا تھا۔ شرابی کہتا چل ہمارا کہنا مان، امام حسین نے بھی تو مانا تھا یزید کا۔ شریعت کی جہاں یہ لوگ شریعت کے جو ہے